نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 44 کا یہ ایک حصہ ہے جو ہم اذکار میں دعا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ افوض امری الی اللہ، امری الی اللہ، چونکہ یہاں پہ مد آ گئی ہے تو پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہماری ترتیب وہی رہے گی، چاہے دعا ہو یا چاہے کوئی بھی قرآن کا حصہ ہو۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ تو وَأُفَوِّضُ، یہ ضاد جو ہے نا تجوید میں، اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ ضاد وہ جو زبان کی کروٹ ہے، سائیڈ ہے، وہ 5 داڑوں کے مسوڑوں کو لگے۔ وَأُفَوِّضُ، تو دال جو ہے وہ یہ ہے اوپر، دا افوض، دو نہیں کرنا۔ نوکے لسان کو سرایہ اولیاء کے پیچھے خشک سخت حصے سے لگائیں گے تو دال ادا ہوگا، وہ نہیں، اس ضاد کو دال نہیں بنانا۔ اس حصے، آیت کے اس حصے میں تجوید کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی اہمیت ہے۔ تو آگے علم صرف میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ ذال کاف را مادہ سے، فا علیحدہ ایک حرف ہے، سین علیحدہ ہے، جس کو ہم کہیں گے فعل مضارع پر سین داخل ہو کر مستقبل کا معنی دیتا ہے۔ تو تذکرون، ذکر یذکرو، نون باب سے آئے گا، یذکرو، یذکران، یذکرون، اسی طرح جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنے گا تذکرون۔ تو یہ بنی اسرائیل میں وہ بندہ جو اپنے دل ہی دل میں اللہ پر ایمان لے آیا تھا اور فرعون کی کابینہ میں بڑی اہم پوزیشن پہ تھا، یہ اس کی بات کوٹ کی جا رہی ہے قرآن پاک میں سورہ صافات میں کہ عن قریب تم سب، اپنے مخاطبین کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سب عن قریب یاد کرو گے۔ تو ذکر یذکرو میں یہ کیا ہوا جی؟ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، ما موصولہ، اقولو قاف واو لام مادہ سے، نصر ینصرو سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم۔ لکم جو ہے یہ ہم کہیں گے مرکب جاری ہے، واو عطف ہے۔ افوضو، یہ اس لفظ کا روٹ ورڈ ہے فا واو ضاد، یہ باب تفعیل سے ہے، باب تفعیل۔ فعل یفعل، یفعل یفعلان، مرفوع صیغے پڑھیں گے تو فعل یفعل سے افعلو یہ لفظ بنے گا، افعلو۔ تو فا واو ضاد جو مادہ ہے تو اس سے کیا بنے گا؟ افوضو۔ یہ لفظ ہے ہمارا واحد متکلم کا کہ میں سپرد کرتا ہوں۔ امری، یہ مضاف جمع مضاف الیہ، یا ضمیر جو ہے یہ مجرور متصل ہے، تو گویا یہ مل کر مرکب اضافی بنے۔ الی اللہ،
یہ مرکب جاری ہوا. یہ ہوئی جی باتیں ہماری علم صرف کے مطابق. آگے چلتے ہیں علم نحو میں ان کو آپس میں ان کا جو ربط ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. سین جو ہے حرف استقبال، تذکرون میں یہ واو جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، بارز متصل، بارز بھی ساتھ میں کہیں گے کیونکہ یہاں پہ یہ مستتر ہے آنا، اس میں بھی آنا مستتر ہے ضمیر. مستتر. تو یہ جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں وہ بندہ جو ایمان لے آیا تھا اللہ پر اور فرعون کی کابینہ میں اعلیٰ پوزیشن پہ فائز تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ عنقریب تم یاد کرو گے. کس چیز کو یاد کرو گے؟ اس ماں کو. ماں موصولہ ہے، ہر موصولہ کے صلہ کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس موصولہ کی طرف راجع ہوتی ہے. اقول میں ایک ضمیر ہے انا مستتر، وہ فاعل ہے. جمع فعل، فعل جمع فاعل. میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ بات جو کہتا ہوں اس بات کو تم فستذکرون ما، تو اس ماں کی طرف ضمیر جو راجع ہے وہ یہ ہو ہے، علماء لکھتے ہیں محذوف. جس بات کو میں کہوں گا اس بات کو عنقریب تم یاد کرو گے مستقبل میں. اور کیا کرتا ہوں میں؟ یہ پیچھے تفسیر میں سارا کچھ موجود ہے، آپ پڑھیں گے تو جو دعا کا حصہ ہے، جو اذکار کا حصہ ہے وہ یہ ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. افوض میں آنا ضمیر مستتر جو فاعل بن رہی ہے. فعل کیا ہے؟ تفوید. فوّد یفوّد تفویضا، فعل یفعل تفعیلا. تو یہ تفعیلا کے وزن پر تفوید ہے. تو امری میرا کام، میری بات، الی اللہ کس کی طرف تفوید کرتا ہوں، کس کو سپرد کرتا ہوں. سپرد کرنے اس میں اس پورے ذکر کا، دعا کا مرکزی خیال جو ہے، مرکزی نقطہ جو ہے وہ ہے افوض. تو میں اپنے کام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. تو تفوید کو علماء کیا بیان کرتے ہیں؟ کیا معنی ہے تفوید کا؟ سپرد کرنے کا کیا معنی ہے؟ سپرد کرنے کا معنی یہ دو لکھے ہیں علماء نے. یہ جو کنسرٹ میں کر رہا ہوں حدائق روح و ریحان سے ماخوذ ہے یہ بات. تفوید کا وہ معنی لکھتے ہیں تعطیل الارادۃ فی تدبیر اللہ. تدبیر لفظ جو ہے یہ پھر تفعیل کے وزن پر تدبیر، تفوید، تعطیل ایک ہی کلمہ ہے. تو فالمدبرات امرا، سورہ نازعات میں 5 نمبر آیت ہے. تو وہ کام کی تدبیر کرتے ہیں، فرشتے اللہ کے حکم سے کام کی تدبیر کرتے ہیں. تو جو حکم فرشتے اللہ کا لے کر نازل ہوتے ہیں ہر کام کے لیے، تو اس اللہ کے حکم کا، اللہ کے حکم کے انتظار میں اپنے ارادے کو ترک کر دینا، چھٹی دے دینا، چھوڑ دینا. تو یہ ہے تفوید، یہ ہے افوض. کچھ بعض علماء کا قول ہے قبل نزول القضاء، اللہ تعالیٰ کا حکمن فیصلہ. وقضا ربک اللہ، یہ قاضی اسی لفظ سے بنا ہوا ہے، قاف ضاد یا مادہ ہے اس کا. قضاء ان لفظ یا جو ہے یہ حمزہ سے بدلی ہوئی ہے، القضاء. تو اللہ کا حکمن جو فیصلہ نازل ہو اس سے پہلے اپنے کام کو اللہ کے سپرد کرنا، اور اس حکمن جو فیصلہ ہوگا اس کے نزول کے بعد، نزول ہی کیا ہے؟ قضا. یعنی قضا کے حکمن فیصلے کے
اترنے سے پہلے اور اتر جانے کے بعد اس کو تسلیم کرنا، یہ ہے تفویض۔ یہ تفویض یہاں پہ یہ لکھنا تھا، لیکن یہ مسئلہ مقصد اس کا یہ ہے کہ تفویض از اکول ٹو، کسی اور کے قول کے مطابق تفویض اکول ٹو یہ ہے۔ تو یہ ہوئی جی بات ہماری افوضو کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے قرآن پاک میں اس مومن بندے کے توسط سے کہ آپ اپنے سارے ہی معاملات کو اللہ کے سپرد کریں اور یقین رکھیں کہ جو اللہ آپ کے لیے کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اسی زمرے میں وہ آیت مبارکہ ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، شاید کو کسی چیز کو آپ کراہت ناپسندیدگی سے دیکھتے ہو تو وہ آپ کے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور شاید کہ آپ کسی چیز کو آپ پسند کرتے ہو لیکن وہ آپ کے لیے شر ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس طرح مکمل ایمان رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ میرے لیے بہتر ہی کرے گا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کریں اور یہ دعا مانگتے ہوئے یہ سارا موقع محل اور یہ ساری باتیں آپ کے ذہن نشین رہیں۔ یہ تھا مقصد اس دعا کو ایکسپلین کرنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔